آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی کیا یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، مانتے ہو؟ وہ نہیں مانتے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیل کرتا ہے بحیثیت مخلوق. جب ایک شخص نیک بھی ہے، وہ زیادہ برا نہیں ہے، اگر وہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہو تو اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور اگر وہ یہ نہ کام کرے تو اس کو بھی رگڑے میں لے لیتا ہے، اور آخرت میں جا کر اس کو اپنی نیکی کا اجر ملے گا، لیکن دنیا میں وہ ساتھ ہی رگڑا جائے گا. سمجھائی؟ لوط علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ جا کے ان کی بستی الٹا دو. قالوا ان فیہا لوطا، کہنے لگے اللہ ان میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے کون ہیں، ہم ان کو نجات دیں گے، ان کو نجات دیں گے. تو وہ دعوت کا کام کرتے تھے، ان کو نجات دی اور باقی بستی کو الٹ دیا گیا. لیکن جو دعوت کا کام نہ کرے، کسی برے کو برا نہ کہے، غلط کو غلط نہ کہے، وہ دھر لیا جاتا ہے اوروں کے گناہوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا انہلک وفینا صالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں نیک لوگ بھی ہوں تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، اگر خباثتیں زیادہ ہو جائیں اور لوگ ان کو منع نہ کر رہے ہوں تو پھر وہ سارے ہی دھر لیے جاتے ہیں، سب تباہ کر لیے جاتے ہیں. پھر نیک لوگوں کو آخرت میں اجر ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں پہ ان کو اجر ملے گا، لیکن دنیا میں ان کو یہ چوٹ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد آ گیا ہے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. اگر میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی ہے تو بھینس کا تو قصور نہیں ہے، اس کو چارہ نہیں ملے گا. چڑیا کا قصور نہیں ہے، اس کو پانی نہیں ملے گا، مر جائے گی. جانور تو گناہ گار نہیں ہوتے نا، ان کو میری وجہ سے نقصان ہو گیا. اب آپ دیکھو پانی گہرا ہو رہا ہے، ہم نکال کے ضائع کر رہے ہیں تو گہرا ہو رہا ہے. پانی زہریلا ہو رہا ہے، ہم انڈسٹری چلاتے ہیں اور اس سے کچرا نکال کے ڈالتے ہیں تو کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اس میں بے شمار مخلوق مر جاتی ہے. بم چلاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد آ چکا ہے. یہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جتنا بھی فساد ہے نا وہ خشکی اور تری میں وہ بندے کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں جی ہمارے حکمران بڑے غلط ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ کہتے ہو یہ تو 47 نمبر والے ہیں، ہماری کمائی کیسے ہوئی؟ میں آپ کو ایک حدیث سے بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ایک لاجک سے بھی بتا دیتا ہوں
کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک شخص سڑکیں بنائے، پل بنائے، اور دوسرا شخص نہ بنائے، کس کو ووٹ دو گے؟ وہ موٹر وے پل جیب سے بنائے گا، کہاں سے پیسے لے گا؟ کافروں سے. کافروں کا مقروض ہوگا ملک مقروض ہوگا تو روپیہ سستا ہوگا، روپیہ سستا ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی. ہاں، تو ووٹ اس کو کس نے دیا؟ ہم نے دیا. جو ہمارے سر پہ قرضے نہ بڑھائے، ہم کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ مطلب کرنے کا کام یہی رہ گیا ہے کہ سڑکیں بنا دو، پل بنا دو. دماغ خراب ہمارا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کرام 5 گناہ اگر تم میں آ گئے نا تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی. اور میں تمہیں رب کی پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ 5 گناہ آپ میں آئیں. تباہی بربادی کیوں آئے گی؟ 5 گناہوں کی وجہ سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ 5 گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اللہ اکبر. نمبر 1، جو قوم بے حیا اور فحاشی والی بن جائے، حتیٰ کہ اعلانیہ طور پہ فحاشی ہو رہی ہو، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ آج لڑکی پتلون پہن کے پھرتی ہے اور اس کو تو نہیں کوئی پریشانی، نہ وہ سمجھتی ہے کہ میں کوئی غلط کر رہی ہوں. اور اس کے ابے کی لمبی داڑھی بھی ہوتی ہے، وہ حلال کمائی سے اس کو لا کر دیتا ہے. ہر گرمیوں میں ان کے کپڑے سکڑتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا ابا ہی لا کر دیتا ہے، وہی لا کر دیتا ہے. تو فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، یہ موبائل فون رابطے کرواتا ہے، قانون حقوق نسواں کے قانون پوچھنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ لڑکی تیرے ساتھ کون ہے، پولیس نہیں پوچھ سکتی. پھر دارالامان اور دستک پناہ دیتے ہیں اور وکیل فراہم کرتے ہیں، اور چابی والے کلینک ان کے گناہوں کو چھپانے کے لیے گولیاں دیتے ہیں. یہ سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو فساد آئے گا بیماریوں کا، اس قوم میں بیماریاں عام ہو جائیں گی. بیماریاں عام ہو جائیں گی، اور ایسی بیماریاں ہوں گی جو ان کے ابے دادوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ لفظ ہے حدیث کے، جو ان کے بڑوں نے اس کو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. ایسی بیماریاں آئیں گی. پہلے تھے بڈھے فوت ہو جاتے تھے، بچہ کوئی جوان کوئی فوت ہوتا تھا. اب بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اور ایسی بیماریاں ہیں. ہیپیٹائٹس ہو گیا جی. کورونا کسی نے دیکھا ہے؟ پوری دنیا کو سیدھا کر دیا اس نے، ملکوں کی معیشت بیٹھ گئی. ایسی بیماریاں آئیں گی جن کو تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا.
ابھی وہ چل رہی ہے جناب HIV وائرس، HIV بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ بدکاری بڑھ گئی ہے، اس موبائل فون نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بچے بچیاں کالج آتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کی نظروں سے اوجھل پتہ نہیں وہ کدھر جاتے ہیں، آپ کو بڑا اعتماد ہے، مگر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی کبھی اخباروں کی زینت بنتا ہے اور اکثر نہیں بنتا ہے۔ تو فرمایا اس قوم میں بیماریاں بڑھیں گی، تو ہاتھوں کی کمائی سے ہی فساد آیا نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ایک کتابچہ آیا، اس کا نام ہے قرآن، اس کا نام ہے سنت۔ جیسے موبائل فون خریدو تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے مطابق کھولو تو کھلے گا، اس کے مطابق چلاؤ تو چلے گا۔ ویوو کا فون نوکیا کے موبائل کو نہیں چلائے گا، نوکیا کی کتاب کے مطابق ویوو نہیں چلے گا، اگر نوکیا کی کتاب کے مطابق ویوو چلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کتاب بھیجی ہے، اس کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ گے تو چلے گی، اگر اس کتاب کے مطابق نہیں چلاؤ گے تو یہ انسان نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جوڑے جوڑے بناتا ہے، پھر اس سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ جوڑے ناجائز طریقے سے بناؤ گے، باقاعدہ ملکوں کو ایڈ ملتی ہے ایڈز پھیلانے کے لیے، ہم جنس پرستی کے لیے ایڈ ملتی ہے، اور پچھلے الیکشن میں بڑی بڑی تینوں جماعتیں، سیاسی تینوں جماعتیں، ان کے منشور میں یہ تھا کہ ہم جنس پرستی کے خلاف قانون پاس نہیں کریں گے، یا اس کی کوئی حمایت میں اس طرح کا جملہ تھا۔ یہاں سے بھاگ کر جاتے ہیں برطانیہ، جا کر کہتے ہیں ہم جنس پرست ہوں، پاکستان والے تنگ کرتے ہیں، مجھے پناہ دو اور وظیفہ بھی دو، اور وہ اس کو پناہ بھی دیتے ہیں، اس کو وظیفہ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس سے ہم جنس پرستی کرواتے بھی ہیں۔ اس کی ترویج کے لیے پوری دنیا کفر اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہ انسان کو رحمان کی کتاب کے مطابق چلا رہے ہیں، تو بیماریاں تو آئیں گی، بیماریاں تو آئیں گی۔ اور یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، شیطان تو راضی ہوگا ہی ہر برے کام پر، یہ ان کی تجارتی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے حیا کرو تو بیماریاں آئیں گی، بیماریوں کا علاج ہم دیں گے تو پیسے کمائیں گے۔ نمبر 2، بے حیا بے غیرت قوم دشمن کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہر قوم کو بے حیائی کی دیگ میں گلایا جاتا ہے، پھر اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ افغانستان پر روس آیا، پہلے کئی سال وہاں میں بے حیائی پھیلائی اس نے، پھر اس نے حملہ کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غیرت والی قوم پر حملہ نہیں ہو سکتا، کامیابی نہیں ملے گی۔ بے حیائی اور سود دشمن کا ہراول دستہ ہے۔
یہ پہلے آتا ہے جب ان کا گوشت اور ہڈیاں گل جاتی ہیں تو پھر وہ جہاز لے کر اور ٹینک لے کر آتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج میری تنخواہ سے کپڑے آتے ہیں، میری بچی پہنتی ہے، بے حیائی والے ہوتے ہیں، اور میں مارکیٹ کے کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹے تم جاؤ خرید کے لے آؤ، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، انٹرنیٹ لگا لگا کے دیتے ہو نا بچوں کو رابطے کرنے کے لیے، اور ویسے آپ کو بڑا اعتماد ہے، نہیں میرے بچے غلط نہیں ہو سکتے، میرے بچے غلط نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا ادھر توجہ کرو، عہد نبوت میں بجلی کوئی نہیں ہوتی تھی، بجلی کے بغیر ہی اسلام پھیلا ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے ان میں بیماریاں آتی ہیں۔ نمبر 2، جو قوم ماپ تول میں کمی کرے اللہ ان کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ غور کرنا، کیا ہمارے معاشرے میں ماپ تول کی کمی ہے؟ بولو۔ کپڑا بنایا نا تو آدھی انچ عرض چھوٹا کر دو اور مشین سے کھینچ کے پورا کر دو، شرنک کرو گے تو چھوٹا ہو جائے گا۔ اور جب 10 لاکھ میٹر میں آدھی انچ کم کی ہوگی، لاکھوں روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ماپ تول کی کمی یہ ہوتی ہے کہ لینے کے بعد اور دینے کے اور، یہ تنخواہ لیتا ہے پوری اور وقت پورے پہ پہنچتا نہیں ہے، لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ فرمایا جس قوم میں ماپ تول کی کمی عام ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ 3 سزائیں دیتا ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام یہ کام کرتی تھی، ان کو اللہ نے 2 سزائیں دی تھی۔ ایک یہ سزا دی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی بڑی شدید تھی، بلک رہے تھے، تو اچانک بادل آ گیا، وہ بھاگ کر بادل کے نیچے چلے گئے، اللہ نے اس کے اندر سے عذاب نازل کیا، سب کو تباہ کر دیا۔ اس کو قرآن نے عذاب و یوم الذلہ یہ کہا ہے۔ دوسری سزا کیا تھی؟ ایک چیخ آئی، ایک حرکت ہوئی اور سب کو تباہ کر دیا۔ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے والا واجب القتل ہے، اللہ نے قتل کر دیے ہو۔ اس امت کے بارے میں کہا 3 سزائیں رب دے گا۔ نمبر 1، شدت المعونہ، مشقت بڑھ جائے گی۔ پہلے 6 گھنٹے کام کر کے دیہڑی بن جاتی تھی، اب 12 گھنٹے کام کر کے نہیں بنتی۔ محسوس کرتے ہو؟ رکشے والے سے کہو، کہتا ہے جی 12 گھنٹے دیہڑی نہیں بنتی۔ دکاندار رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ مشقت بڑھ جائے گی اور پھر بھی بنے گا کچھ نہیں۔ نمبر 2، قحط سالی آئے گی، اس معنی میں کہ کھانے دانے کی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ آپ کی کھانے دانے کی چیزیں کم ہوئی ہیں؟ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین اور گندم باہر سے منگوا رہا ہے۔ دالیں باہر سے آ رہی ہیں، کاٹن باہر سے آ رہی ہے، کوکنگ آئل باہر سے آ رہا ہے۔
کہا اللہ کھانے جانے کی چیزیں کم کر دے گا. ابھی جو سیلاب آئے ہیں کھانے جانے کی چیزیں کم ہو گئی. لاکھوں ایکڑ چاول تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا, بالکل بیج ختم ہو گیا. تو فرمایا ماپ تول کی کمی کرنے والے کو پہلی سزا مشقت بڑھ جائے گی. اب مشقت بڑھ گئی, پہلے کدو کیا تھا پھر کرنا پڑے گا. بارشوں نے کئی کھیت ناہموار کر دیے, پہاڑی علاقوں میں کئی کھیت پکڑ کے ویسے ہی ختم کر دیے, مشقت بڑھ گئی. نمبر 2 کھانے جانے کی چیزیں کم ہو جائیں گی. نمبر 3 وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. کوئی سزا کم ہے ہمارے اوپر؟ اب آپ بتاؤ کہ حکمران کا ظالم ہونا یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نہ دے حکومت یہ اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں, اور جس کو دے یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکومت دینا یہ رب کی رضامندی کی دلیل نہیں. بس اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانے کے لیے حکومت دیتا ہے, اور بس اوقات اس کی قوم کو آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ یہ کم تولتے ہیں, ان پر یہ بطور جوتی اور کوڑا اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ہمارے اوپر ایسا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. نمبر 3 پہلا کیا تھا؟ فحاشی عام ہو جائے. نمبر 2 ماپ تول میں کمی آ جائے. نمبر 3 کہا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دیتی ہو, پوری زکوٰۃ نہ دیتی ہو, اللہ تعالیٰ ان کی بارش روک لیتا ہے. آپ میں سے کتنے زکوٰۃ دیتے ہیں مگر حساب کے بغیر؟ میں ایک آدمی کو ملا, کہتا میں تو ایسے ہی آنے والے کو دیتا رہتا تھا. تو میں نے کہا ہو گئی. کسی نے مجھے سمجھایا کہ نہیں حساب کرنا ہوتا ہے. تو میں نے حساب کیا تو مجھے پتہ چلا میں تو آدھی بھی زکوٰۃ نہیں دیتا رہا. اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا دو, اور کیا کرنا ہے, دینی رب کا قرض ہے. اندازہ لگاؤ کہ کتنے سال تم نہیں دیتے رہے ہو, اس کا اندازہ لگا کے دو. تو عزیز بھائیو, جو قوم اپنی زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے. لولا البہائم لم یمطروا, اگر بارش پھر بھی ہو اور تم زکوٰۃ بھی نہ دیتے ہو تو فرمایا وہ جانوروں کی دعاؤں سے آتی ہے, انسانوں کی دعاؤں سے نہیں آتی. اگر جانور نہ ہو تو ان کو ایک قطرہ نہ ملے. ان کی وجہ سے ہمیں خیر ملتی ہے اور ہماری شر کی وجہ سے ان کو شر ملتی ہے. جانوروں کی وجہ سے ہمیں خیر ملتی ہے اور جانوروں کو ہماری وجہ سے شر ملتی ہے, ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتا ہے اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. تو کیا قوم بنا رہی ہے کہ نہیں بنا رہی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا وعدہ پورا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. ایسی کیفیت ہے کہ کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے بل کم کرنا چاہتے ہیں پر IMF نہیں مانتی. وہ مسلط ہے, دشمن مسلط ہے.
ان کی حکومت چل رہی ہے، الیاذ باللہ۔ اور قصور کس کا ہے؟ گلی محلے میں ہر شخص رب رسول کے وعدے توڑ رہا ہے، اسلام اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم، تو ہماری وجہ سے سارا فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، وَمَا تَحْكُمُ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر کسی علاقے کے حکمران وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلے نہ کرتے ہوں، اللہ کے قرآن اور سنت کو نافذ نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں جنگ کروا دیتا ہے۔ آپس میں جنگ ہے یہ نہیں، خیبر پیکے میں ہے، بلوچستان میں ہے، کشمیر میں ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپس میں جنگ ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کا قرآن نافذ نہیں کیا، ہم نے اس پارٹی اور جماعت کا ساتھ نہیں دیا جو اللہ کے قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ پسند ہے جو سڑکیں زیادہ بناتے ہوں۔ ویسے ہم غیر مقلد ہیں، اور سیاست میں ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارا وڈیرا جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، وہی ہوگا جو میرا وڈیرا کہے گا، برادری کا بڑا کہے گا، اپنی عقل کوئی نہیں۔ اگر عقیدے میں اور اسلام میں مقلد نہیں تو پھر سیاست میں مقلد ہیں۔ تو بھائیو، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے سمندر اور خشکی میں فساد آ چکا ہے۔ حال اس کا کیا ہے؟ ہر شخص اپنا اپنا کچرا اٹھائے تو شہر صاف ہو جائے گا۔ ہر بندہ اسلام کی بغاوت اور نافرمانی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی اچھے کر دے گا، اللہ رزق میں برکت بھی دے دے گا، رب ذوالجلال شفا بھی عطا کر دے گا، اور اچھے حکمران بھی عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔